RTN نیوز میں خوش آمدید، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مقاصد کی تکمیل تک جنگ جاری رہے گی۔ امریکی عوام سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملوں کا اعلان۔ کہا، ایران کے خلاف آپریشن شروع کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے، ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا، ان کے کئی لیڈر ختم ہو چکے، رجیم ختم ہو چکا۔ اب ایران خطرہ نہیں رہا، ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر نے ایران جنگ میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا الزام بھی عائد کر دیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت $104 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کے دام بھی آسمان کو چھونے لگے، جو کہ $106 فی بیرل سے تجاوز کر گئے۔ ملک میں عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری مکمل، فی لیٹر قیمت میں $100 اضافے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا حتمی فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت میں درآمدگی لاگت کے مقابلے میں $100 اور ڈیزل $200 فی لیٹر زائد کا فرق موجود ہے۔ آئندہ چند روز میں نئی قیمتوں کا اعلان متوقع۔ ایران کی امریکی شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط اپنے پیغام میں لکھا۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخ کے منافی ہے۔ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا دراصل طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے، تاکہ اسلحے کی صنعت جاری رکھی جا سکے، اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم رکھا جا سکے۔ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو آبنائے ہرمز نہیں کھل سکتی۔ رکن ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل اور سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز میں داخل ہو کر دوسری جانب 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں نکلنے میں، اس لیے ایران کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم ہے۔ اسرائیلی فوج کے رات گئے تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی تہران پر اسرائیل کے حملوں میں شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئیں۔ ادھر امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں A-10 لڑاکا طیارے کے بیڑے کو دگنا کر رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر یوسف ہاشم بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے، 3 گاڑیوں کو تیر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ شہید کمانڈر کا حزب اللہ کے مختلف صفوں میں 40 سال کا تجربہ رہا ہے اور وہ خصوصی کمیٹیوں کے رکن رہے۔ عالمی مالیاتی توانائی اداروں کا جنگی اثرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ رابطے گروپ بنانے کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق بین الاقوامی توانائی ایجنسی، عالمی مالیاتی فنڈز اور عالمی بینک کے سربراہان گروپ تشکیل دیں گے، جو کہ جنگ کے توانائی اور معاشی اثرات کا مؤثر انداز میں مقابلہ کریں گے۔ رابطہ گروپ مختلف ممالک پر پڑنے والے اثرات کی شدت کا جائزہ لے گا، باہمی تعاون سے حکمت عملی ترتیب دے گا۔ ضرورت مند ممالک کو معاونت فراہم کرنے کے لیے متعلقہ فریقین کو متحرک کیا جائے گا۔ عراق کی معیشت کو مضبوطی کے لیے شام کے راستے تیل کی برآمدات۔ عراق کی وزارت تیل کا اعلان، کہا معیشت کی حمایت کے لیے شام کے ذریعے تیل برآمد کرنا شروع کر دیا۔ عراق شام کی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تاکہ تیل کی برآمد کو محفوظ طریقے سے بندرگاہوں تک پہنچایا جا سکے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، پاکستان فضائی آپریشن بری طرح متاثر، مزید 64 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر رہا، 34 دو طرفہ پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق گزشتہ 33 دنوں کے دوران مشرق وسطیٰ کے لیے منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد 2592 تک جا پہنچی۔ انڈونیشیا کے مولوکا سمندری علاقے میں 7.8 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خطرہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد سونامی کا خطرہ ہے، جس کے باعث حکام کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ زلزلے کے مرکز سے 1000 کلومیٹر کے اندر ساحل پر سونامی لہروں کا خطرہ ظاہر کیا گیا۔
اور 50 سال بعد انسانوں کی چاند کے قریب واپسی، ناسا کا آرٹیمس 2 راکٹ تاریخی مشن پر روانہ۔ یہ مشن 50 سال کے بعد انسانوں کو دوبارہ چاند کے قریب لے جائے گا۔ مشن 10 روزہ ہے جس میں 4 خلابازوں پر مشتمل عملہ 6,85,000 میل کا سفر کرتے ہوئے چاند کے گرد چکر لگائے گا۔